آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ یا نبوی انتباہ لے کر آئے ہیں جہاں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو ایک جگہ جانے سے روکا۔ لیکن کیوں روکا، یہ بات آپ کو آخر تک اس حقیقت انگیز واقعے کو سننے کے بعد سمجھ آئے گی۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا قافلہ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر پر روانہ تھا۔ یہ غزوہ تبوک کا وقت تھا، جب اسلام کو باہر کی سرحدوں سے خطرہ لاحق تھا اور مسلمان ایمان و اخلاص کی آخری حدوں پر آزمائے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے قافلہ شمال کی طرف بڑھا، صحابہ کی نظریں ان پہاڑوں پر پڑیں جہاں وہ پہلے کبھی نہ دیکھ پائے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے پرانے گھر خاموش تھے، مگر گویا کچھ بولتے تھے۔ یہ تھی مدائن صالح کی وادی، وہی مقام جہاں اللہ کا نبی حضرت صالح علیہ السلام بھیجا گیا، اور جن کی قوم نے اپنی سرکشی سے اللہ کے نشانی اونٹنی کو قتل کر کے اللہ کے قہر کو دعوت دی۔ مسلمان تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے، کچھ صحابہ نے وہاں پرانے کنویں سے پانی نکالا، کچھ نے اس سے آٹا گوندا اور کھانا تیار کیا۔ یہ سب معمولی بات لگ رہی تھی، جیسے ایک ویران جگہ سے فائدہ اٹھا لیا ہو، مگر تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، فوراً چہرے پر سنجیدگی آ گئی، آواز میں لرزش آئی اور فرمایا، رک جاؤ، اس پانی کو استعمال نہ کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ جس پانی سے تم نے آٹا گوندا ہے، اسے جانوروں کو کھلا دو، اور جب تم اس وادی سے گزرو تو آنکھوں میں آنسو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو سکتا ہے جو ان پر آیا تھا۔ اگر وہ صحابہ جن کے ایمان کی مثالیں دی جاتی ہیں صرف ایک لمحے کی بے خبری پر تنبیہ کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو ہم اور آپ جو آج العلا کو فوٹو شوٹ کی جگہ میوزک فیسٹیول یا ٹریول ولاگ کا موضوع بنا دیتے ہیں، ہمیں کتنی سختی سے اپنے دلوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تم ان کے گھروں میں صبح شام گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ آج کا المیہ العلا مدائن صالح کو ایک خوبصورت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا گیا ہے۔ وہاں لائٹس، میوزک، پرفارمنس اور ہوٹل بنائے جا رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روتے ہوئے گزرنا ورنہ وہی انجام۔ یہ مقام عبرت کی علامت ہے، تفریح کا مرکز نہیں۔ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، وہاں انسان کو دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ تصویریں۔ اگر ہم صرف دنیا دیکھنے نکلیں گے تو صرف خوبصورتی نظر آئے گی، لیکن اگر ہم دل میں ایمان، آنکھوں میں عبرت اور زبان پر ذکر الہی لے کر نکلیں گے تو پھر ہر کھنڈر ہمیں حقیقت بتائے گا۔